السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین، میرے اس چینل کو دیکھنے کے لیے خوش آمدید، مرحبا۔ اگر آپ میرے اس چینل کو دیکھنے کے لیے آپ نئے ہیں تو اس چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیوز دیکھنے کے لیے شیئر اور لائک کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی۔ سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح باتیں سننے اور سمجھنے کی توفیق دی۔ ساتھ ہی ساتھ اس سے پہلے ایک ویڈیو گزرا جس ویڈیو کے اندر چند ساتھیوں نے، چند ماں بہنوں نے سوال کیا ہے۔ انشاءاللہ آج اس سوال کا جواب مکمل طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور جو بھی ایسے سوالات آپ کے ہوں گے انشاءاللہ ہمارے علم کے مطابق آپ کو ہر سوال کا جواب انشاءاللہ دیتا رہوں گا۔ سب سے پہلے ایک بھائی نے سوال کیا ہے، باوا جان مدن پلی، شب برات کی عید کا مسئلہ کہ عید منا سکتے ہیں کیا شب برات کی؟ دیکھیے، شب برات جو ہے اصل عرب کے لوگ نصف شعبان کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ شعبان کے آدھا 15ویں تاریخ، اس کے اندر اسلام کے اندر کیا ہے، دو عیدیں ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں عید الاضحیٰ، عید الفطر، یہ دونوں اس مسلمانوں کی عیدیں ہیں۔ اس سے بڑھ کر، اس سے ہٹ کر کوئی بھی عید نہیں ہے۔ ہاں، افضل دن ہوگا، افضل رات ہوگی، ایسے ہوں گے، لیکن عیدیں دو ہیں۔ ایک پہلا سوال۔ دوسری چیز، کیا عید منا سکتے ہیں کیا؟ جب دن میں عید ہو سکتی ہے، رات میں بالکل مسلمانوں کی عید بالکل نہیں ہو سکتی۔ رہا مسئلہ، تو جب دو عیدیں ہوتی تو شب برات جو ہے بہتر رات ہے، افضل رات ہے، بس اتنا عید نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ اس پہ غور کریں، انشاءاللہ آئندہ سے اس کا خیال بھی رکھیں۔ عید کیا ہے؟ شب برات عید نہیں ہے۔ بہرحال دوسرا مسئلہ ہے کہ عید کے دن نئے کپڑے پہن سکتے ہیں کیا؟ قبرستان جا سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے، جب عید کا مسئلہ ہے تو عید ہی نہیں، شب برات عید ہی نہیں، تو نیا کپڑا پرانا کپڑا کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کون سا بھی کپڑا، پاک صاف کپڑا پہن کر نماز پڑھے اور آ کر عبادت کریں، بس اتنا ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص وقت اور خاص طریقہ، کوئی خاص چیز مخصوص نہیں ہے، اور حدیث کے اندر بھی کوئی ضروری چیز کرنا کر کے بھی کام بھی نہیں ہے۔ اگر کر لیے تو بہتر ہے۔ اتنا یہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اما عائشہ کے حجرے میں تھے، کمرے میں تھے، اور تھوڑی رات گزری کہ رات کے وقت میں پھر تھوڑی رات گزرا تو حضرت اما عائشہ دیکھے کمرے کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے جا کر دیکھی تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کو دیکھا، جنت البقیع کے اندر ہیں، تو سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر جنت البقیع میں جا کر اللہ سے دعا کی، اور کیا ہے ہم سب کے لیے اللہ کے نبی نے دعا مانگی۔ ایک مرتبہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی آپ میرے دعا کرے، تو اللہ کے نبی نے حضرت اما عائشہ کا نام لے کر دعا کرے تو حضرت اما عائشہ خوش ہو گئی، ایسا خوشی محسوس ہوئی جیسے عید ہے۔ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی جنت البقیع میں ہے، اور جنت البقیع سے کیا ہے آپ نکلے تو اللہ کے نبی کو حضرت اما عائشہ دیکھے۔ تو بہرحال جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اما عائشہ کے لیے دعا کی، اما عائشہ خوش ہوئی، تو اس کے بدلے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عائشہ تم خوش ہو؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات سن کر حضرت اما عائشہ بولی، اور میں خوش ہوں۔ تو فرمایا، جب ایک مرتبہ تمہارا نام لے کر دعا کی تو اتنی خوش ہو، تو 5 وقت ہمیشہ صبح و شام میری امت کے لیے دعا مانگتا ہوں، میری امت کے لیے دعا کرتا ہوں، تو میری امت کا کیا حال ہوگا؟ بہرحال مسلمانوں، آپ ایک غور کرنے کی بات ہے، جب ایک مرتبہ نبی نے اللہ کے اما عائشہ کا نام لیا تو خوش ہو گئی، اور تمہارے اور میرے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مرتبہ دعا کی، تو تمہیں اور میں کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ بہرحال وقت مختصر ہو رہا ہے، سوالوں کا جواب اور بھی باقی ہے۔ قبرستان میں جانا کیسا ہے؟ بہرحال قبر میں جانا کوئی منع نہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو، اور کہ منع بھی کیا تھا اس کے بعد کہ اللہ کے نبی خود جنت البقیع کے اندر قبرستان ہی ہے تو گئے تھے، تو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ جانے کے بعد قبرستان میں
جو قبر کے قوانین ہے، جو قبرستان کے قوانین ہے، جو قبرستان میں جا کر کیا کرنا کیا نہیں کرنا، بس اس پہ عمل کرے۔ قبرستان کو آپ جانے سے نہیں جانے سے کچھ بھی نہیں، بلکہ گئے ہوئے تو آپ کو موت کی یاد آئے گی، آپ کو آخرت کی یاد آئے گی، آپ کو کیا ہے صحیح رہنے کا، زندگی جینے کا، حرام حلال جینے کا طریقہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم بھی دنیا میں جتنا بھی رہے ایک نہ ایک دن اس سرزمین چھوڑ کر قبرستان میں آنا ہے۔ انشاءاللہ موت کی یاد تازی ہوگی تو قبرستان میں آپ جا سکتے ہیں، بس اتنا کہ قبرستان کے جو حد ہے اس حد تک عمل کرے۔ اور ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ وضو کتنی دیر تک رہتا ہے؟ دیکھیے وضو آپ کرے بہتر ہے، نیا وضو کوئی اچھی چیز کریں گے پھر نیا وضو کرے۔ فجر کی نماز پڑھے، وضو کر لیا آپ، کوئی قرآن پڑھے، پھر اشراق کا وقت آ گیا پھر وضو کرے، آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ ہاں ان کا سوال یہ بھی ہے، قرآن وضو زور کے وضو سے عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ آپ اتنے اللہ والے ہیں، آپ اتنی پابندی سے ہے تو آپ کر سکتے۔ تو بہرحال اگر کوئی نماز ظہر کی نماز پڑھ لیا، عصر کی نماز تک میرا وضو باقی رہنا تو رہ سکتا ہے، اگر آپ صحیح سے ہیں تو رہ سکتا ہے۔ ہاں ہوا خارج ہو گئی، کچھ ایسی چیز ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں۔ بہرحال ہر نئی کام کے لیے، ہر نئی نماز کے لیے نیا وضو بہتر ہوگا۔ آپ ہر ہمیشہ وضو سے رہے، آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ ایک بھائی نے اس سے پہلے ویڈیو کا سوال لے کر ہم سے پوچھا ہے کہ ہم بڑوں سے سنا ہے کہ ناخون اصل سے لے کر فجر تک نہیں کاٹ سکتے۔ پہلے اس سے پہلے ویڈیو کا سوال ہے۔ بہرحال یہ کیوں سوال ہے بولے تو آپ پہلے زمانے میں پہلے لائٹ چراغ نہیں ہوتی تھی، کم ہوتے تھے، اور اگر دن میں روشنی ختم ہونے کے بعد لوگ چراغ سلگاتے تھے، بتیاں کینڈلز وغیرہ آپ کو پہلے جانکاری ہوتی۔ تو بہرحال اس وقت میں رات کا اندھیرا ہونے کی وجہ سے لوگ ناخن کاٹنے کی وجہ سے منع کرتے تھے، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسا کیا بھی نہیں، اب ناخن آپ کبھی بھی کاٹ سکتے۔ سنت کے طریقے سے آپ ناخن کٹ کریں اور کٹ کرنے کے بعد بس اسے دفنا دیں، بہتر ہوگا۔ بہرحال اور بھائی کا سوال ہے صدقے کے فائدے بتائیے، اور مردے مرنے کے بعد گھر کو آتے ہیں کیا، ان کے روحیں آتی ہیں کیا؟ دیکھیے آپ سوال ہی تھوڑا سا عجیب ہے، جب انسان اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ایک مرتبہ دنیا سے ختم تو ختم، عید کے دن مردیاں کی بڑیاں کی عید کر بول کر بڑے چند لوگوں گھروں کے اندر سگریٹ، ان کے نئے کپڑے، نئے پھولا، ان کے خواہش کے مٹھے سویٹ یہ وہ سب بنا کے رکھتے ہیں۔ بنے تو بنا کے ہمیں کھا لینا، سو بنانے سے والے کھا لیتے۔ مردہ اگر نہیں کھا سکتا، آپ ان بدعات رسومات کو آپ ختم کریں اللہ کے واسطے، اللہ کے نبی کے واسطے۔ ایسا کوئی قرآن و حدیث میں نہیں ہے کہ مردیاں کی عید بولے تو مردیاں کے واسطے کھانا مٹھا انہوں کیا کیا خواہش کرتے تھے۔ یہاں تک کہ میں چند گھروں کے اندر یہ بھی دیکھا ہوں، اگر مرنے والا مردہ اگر شراب خور تھا، شراب پینے والا تھا، سگریٹ پینے والا تھا، تو وہ سب چیزیں فاتحہ کے نزدیک رکھ کر فاتحہ دلا کو سب چیزیں میں خود اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کے واسطے ان چیزوں سے بچے۔ پہلے سے ہمارا ایمان کمزور، اس سے اور بدعات رسومات کر کے اپنے ایمان کو خراب نہ کریں، بلکہ آپ بڑوں کی عید بھی چھوٹوں کی عید کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ شب برات نفل نماز پڑھ کر آپ ختم کر سکتے ہیں، اس کے شب برات کو بھی عید کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ بہرحال اور ایک بہن کا سوال ہے، لڑکی ہمیشہ بیمار رہتی ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتائے۔ دیکھیے سب سے پہلے بیماری بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، شفا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ سے آپ مانگے اللہ میرے لیے شفا دے اور دائمی شفا دے، اور اس واسطے آپ ہمیشہ سورہ مزمل کی پابندی کرتے رہیں اور استغفار کی پابندی کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی بیماری ٹھیک ہوگی۔ اور ایک بھائی کا سوال ہے قبرستان جانا صحیح ہے کیا؟ جی یہ سوال پھر سے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، بالکل جا سکتی آپ، قبر ہے، قبرستان ہے، اور جیسے ان کا بھائی کا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے درگاہ، قبر بھی درگاہ ہے، جو درگاہ ہے وہ قبر ہزاروں قبر بن ڈالے تھے، قبرستان ایک قبر بنے تو قبر، اسے لوگوں کے درگاہ، یہ جو ہے غلط نہیں ہے، جا کر آپ درود و شریف پڑھ کر جو کچھ بھی ہم نہ پڑھنے آتا پڑھ کر بھیج دیں، اس واسطے کہ ہر مرنے والا ایک سبحان اللہ کا محتاج ہوتا ہے، تو مرے ہوئے آدمی کو سلام دعا کرے السلام علیکم یا اہل القبور، اور اس کا وہ جواب بھی انشاءاللہ دیں گے۔
اور اتنا یہ کہ آپ سلام کرے، جواب ملے نہ ملے، آپ کچھ بھی ہو، آپ کا طریقہ کیا سنت طریقہ آپ کیا السلام علیکم یا اہل القبور کہہ کر قبرستان میں داخل ہو، اور جو کچھ آپ پڑھنا آتا ہے آپ ان کو پڑھ کر بھیج سکتے ہیں، ثواب جاریہ ہوگا۔ ایک بہن کا سوال آیا ہے، میاں بیوی اکثر گھر میں جھگڑا چلتا رہتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائے، کوئی حل بتائے۔ میری ماں بہن آپ کے لیے ایک بہت صحیح اچھا سوال کری، فی الوقت حالات میں یہ سوال بہت ضروری بھی تھا اور میں بھی سوچ رہا تھا آپ کو بتا دوں۔ بہرحال میاں بیوی کا جھگڑا گھر گھر کا مسئلہ ہے، کوئی بھی بڑی چیز نہیں۔ چند لوگوں کو یہ بھی عادت پڑ گئی رہتی ہے، اگر میاں بیوی نہیں لگڑے، اگر بیوی کبھی جھگڑنے والی اگر نہیں جھگڑی تو اسے ڈاؤٹ آ جاتا ہے کہیں نہیں جھگڑ رہے ہیں، کہیں ایسا نہیں کر رہے کر کے۔ اگر شوہر بد مزاج ہو تو اگر انہیں گالی نہیں دیا اللہ یا نہیں بات نہیں کرا بولے تو اسے خود ڈاؤٹ آ جاتا ہے کہیں کہ میرا مرد میرے شوہر مجھے گالیاں دینے چل رہے نہیں، کیا کی کدھر کی، نئی نئی سے گمان نئی نئی شک پیدا ہو جاتا ہے۔ بہرحال عورت مرد کو سمجھے، مرد عورت کو سمجھے، اس سے کیا ہوگا انشاءاللہ خاندانیں نسلیں انشاءاللہ میاں بیوی کے اندر محبت پیدا ہوگی، اور آپ کیا ہے سنت کے مطابق چلنے والے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت اما عائشہ کی زندگی کو لے کر پڑھے، جب جا کر آپ کے لیے کیا ہے ایک جینے کا طریقہ، میاں بیوی کی محبت، بچوں سے الفت، گھر کی حفاظت۔ بہرحال آپ عورتوں کی ایک بات بتا دوں میں کہ شوہر آپ کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ سجدہ اگر کسی کو کرنا ہوتا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو حکم دیتے مرد کا سجدہ کرو۔ اتنا بڑا مقام ہے، سجدہ کرنا نہیں، کہاں تو بولیں گے پھر سجدہ کرنے کو ایسے مولانا وہی ویڈیو میں بولیں گے کہ نہیں، بلکہ اگر سجدہ ہوتا تو اتنا بڑا مقام مرد کا کہ عورت کو حکم ملتا کہ سجدہ کرو۔ تو اتنے بڑے مقام کے شوہر کے بارے میں ہمیں کیا ہے، مرد جیسے گھر سے نکلیا عورتیں اپنے آپس میں باتیں شروع ہوتی، انہیں ایسا کریا نہیں، انہیں ایسا کریا، انہیں ویسا کریا، لا کو ڈالتا نہیں کر کئی مطلب برائیاں پیٹ پیچھے برائی کا مسئلہ بہت خطرناک ہے، پیٹ پیچھے چغلی کرنا اس کا الگ مسئلہ، اس کا الگ گناہ ہے۔ بہرحال آپ کے لیے جو شوہر آپ کے لیے محنت کرتا ہے، آپ کے لیے مشقت کرتا ہے، دن رات محنت کما کر کے بیوی کے واسطے، بچوں کے واسطے، گھر کی حفاظت کرنے کے واسطے جاتا ہے، تو اس کی بھی آپ کو اتنی لازم آپ قدر کرنا ہوگا، کیونکہ آپ باہر جاتے ہیں، کوئی گالی دیا سنبھالتا ہے، دھوپ سے سنبھالتا ہے، ٹھنڈ سنبھالتا ہے، کسی کی کیا ہے محنت کو سنبھال کے، کسی کے دھکے کو سنبھال کر کے کچھ کما کے آپ کے لیے لے آتا ہے، تو آپ اسے خوش رہ کر اس کی حفاظت کرنا، اسے خوش کرنا، اس کا اچھائی سے اسے برتاؤ کرنا۔ چند لوگوں نے مجھے شکایت کی، چند لوگوں نے کہ مولانا جیسے میں گھر کو آتا ہوں، صبح جیسے گھر سے نکلیا، شام کو جیسے گھر آتا ہوں، میری بیوی کی جیسی کی ویسی رہتی ہے، پھر شکایت کرتی ہے میں صحیح سے دیکھتا نہیں، میں صحیح سے محبت کرتا نہیں۔ بہرحال جب بھی آپ گھر سے شوہر نکلتے ہیں خوشی خوشی سے کیا ہے رخصت کرے، اور جب وہ آئے آپ اسے بند سور کر کے اسے صحیح سے اچھے سے دکھے۔ آپ آج کل ہماری حالت ہے، ہمارے عورت کی حالت ہے، کہاں تو بھی ولیمہ کو جانا، فنکشن کو جانا، حال کسی کو دیکھنے جانا والے تو ریڈی ہوتے ہیں۔ گھر کا مرد شوہر گھر کے باہر گئے، انہیں آتا بولے تو جیسے صبح کو صورت دیکھو گئے رہتے سیم ویسی صورت شام کو رہتے ویسی رہتی ہے، پھر بولتی میرا شوہر مجھے کیا چاہتا نہیں، مجھے پیار نہیں کرتا۔ بہرحال میں بہنیں آپ کے لیے شکایت نہیں، بلکہ آپ مرد کے خیال رکھے، شوہر کا عزت کرے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جیسے ہی انسان مرد کے اختیار کے بغیر کچھ نہیں کرتی، اللہ اسے عورت کو صحیح سلامت رکھتا ہے، اس کی عمروں کے اندر درازی کرتا ہے، اس کے بچوں کے اولاد کو صحیح کرتا ہے۔ جیسے آپ شوہر کی نافرمانی کرنے لگیں گی، شوہر کی کیا گستاخی کرنے لگیں گی، شوہر کی برائی کرنے لگیں گی، وہ شوہر کو جھوٹ بولنے لگیں گی، شوہر کے پیچھے آپ غلط صحیح کرنے لگیں گے، شوہر کے خلاف آپ دوسروں کے بارے میں بتانے لگیں گے، شوہر کا خود کھا کر دوسروں کی محبت کرنے چاہیں گے، شوہر کی کمائی کو دوسروں پر آپ اڑائیں گے، شوہر کی اجازت کے بغیر آپ جو کچھ بھی کریں گے، اگر شوہر آپ پہ ناراض ہو گیا اور ناراضگی کی حالت میں اگر آپ کی موت ہو گئی، اللہ نہ کرے آپ جہنمی ہوں گے۔ اس واسطے میری ماں بہنیں آپ سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں، شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی ہر چیز کا خیال رکھے، شوہر کے مال کا، شوہر کے بچوں کا، شوہر کے ہر سامان کا کیا حفاظت کرنا آپ پہ حق بنتا ہے، آپ پہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس کے شوہر کی ہر چیز کو آپ اپنے دل سے اپنائے، سچی دل سے چاہے، اگر اس لیے کہ انہیں پوری محنت دن رات آپ کے لیے کما کر لا سکتے تو اس کی خدمت کرے۔
اب جیسے وہ آیا، کھایا نہیں پوچھتے نہیں، پیا نہیں پوچھتے، کئی سوالات میرے پاس یہ جو چل رہا ہے، جو سنا رہا ہوں، حقیقت جو میرے سامنے آتی ہے، یہی آپ کے لیے میں سنا رہا ہوں۔ اس واسطے تکلیف بھی ہوگی تو آپ سے میں کیا معافی مانگتا ہوں، معافی چاہتا ہوں ماں بہنیں۔ یہ چند سوالات میرے پاس آ کر ہیں، اس وجہ سے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں۔ آپ کیا ہے، جیسے کہیں جانے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں، شوہر آنے کے جیسے ہی آتا ہے اس کے لیے ریڈی ہونا، آپ غیروں کے مرد مانے کے لیے آپ فیشن کرتے ہیں، بہتر ہوگا آپ مرد کے لیے فیشن کریں، مرد کے لیے بنے سورے خوبصورتی آپ مرد کے لیے کریں۔ اور بہرحال ایسے مسائل انشاءاللہ بات بڑھتی رہے گی انشاءاللہ۔ جو کچھ بھی آپ کو سوالات کے جوابات چاہیے، آپ کو میسیج چینل کے ذریعے آپ مجھے کامنٹ کرتے رہے انشاءاللہ۔ ہر سوال کا جواب انشاءاللہ میرے علم مطابق جو ہوگا اس سے میں تلاش کر کے انشاءاللہ میں اس سے کیا ہے ہر چیز سے صحیح سوال کا جواب دینے کی میں کوشش کروں گا۔ اور اس میرے چینل کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت آمد و مرحبا، اور آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ اور اس چینل کو دیکھ کر آپ کیا ہے لائک سبسکرائب کرتے رہے، اور نئے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔